کرتا میں کہ پہلے ڈائریکٹ. السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. بہت گرما گرم ٹاپک ہیں. ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان کو کیا ہوا ہے, دوسرا جسٹس عطر من اللہ جو استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, اس پر بات کریں گے. اور تیسرا کیا ہے جی, آپریشن شابان بھی چل آپریشن شابان بھی چل رہا ہے, جس کے اندر میرا خیال میں کہ 1200 کے قریب افغان باشندے جو ہیں ان کو پکڑ کے واپس ان کے ملک بھیجا گیا مختلف علاقوں سے. اور جہنم واصل بھی بہت زیادہ. ہاں, وہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو ہیں ان کے خلاف آپریشن چل رہا ہے. کشمیر سے بڑی پریشان کن خبریں ہیں. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے آج گئی ہیں. تو یہ میرا خیال میں پہلے کشمیر سے شروع کریں. میں جناب شیخ مولانا فضل الرحمان کو شیخ حضرت شیخ کہتا تھا, لیکن وہ شیخ مجیب الرحمان والی زبان استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کشمیر پہ آپ پہلے چلے جائیں, لیکن جب ملک کے اندر ایسی اپنے والوں کا داور شخصیات, ہم بھی احترام کرتے ہیں اور بڑوں کا احترام لازم ہے, لیکن میں اس دھرتی ماں پہ الزام, اور یار جب مجھے بتائیں کہ قصور کے اندر کھڑا ہو کے ایک جماعت کا سربراہ, یہ جمعیت علماء اسلام ہے, جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے, یہ جمعیت علماء اسلام ہند نہیں ہے, یہ پاکستانیت کی بات کرنا پڑے گی. لیکن مولانا کے منہ سے ایسے الفاظ کہ وہ کشمیر جہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں پہلے سب سے, وہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر خاص طور پہ, یار مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ جب ایسی تقریریں ہوں گی, ایسے خطابات ہوں گے کہ اگلے محاذ پہ جان دے, آپ کسی جرنیل پہ تنقید کیجئے, آپ کے اختلاف ہے تو آپ وہ کر لیجئے, لیکن وہ جو فوجی جوان چند پیسوں پہ اس دھرتی ماں کے لیے قربان ہونے کے لیے اگلے محاذوں پہ کھڑا ہے, آپ کی اس زبان کو دیکھ کے, اور وہ پھر آزاد کشمیر میں جو فتنے پیدا ہو چکے ہیں, وہ جو کمیٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام پہ, اور ہندوستان جنہیں فیڈ کر رہا ہے, اور وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جو عام بندے کے پاس نہیں ہو سکتا, جدھر احمد منصور صاحب جانا چاہ رہے ہیں. لہٰذا اگر یہ ایسی زبانیں ہوں گی تو وہاں انہیں زبانیں نہیں ملیں گی. دیکھیں نا, یہ آپریشن ہیراف 2 جو ابھی ہوا اس کے اندر جو پکڑے گئے اور جو مارے گئے, آپ کو پتہ ہے ایک ایک بندے کے پاس کتنے 40 لاکھ روپے کا اسلحہ تھا. جی, کہاں سے آیا, یہ کہاں سے آیا, کون دیتا ہے ان کو؟ احمد منصور صاحب اس کا پہلے جواب دے دیتا کہ نہیں, آپ کی گرمی سردی, نہیں گرمی سردی سے مراد دیکھیں, اس دن یہ کہا جا رہا تھا کہ جتنے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران ہیں, کنوینئرز ہیں, وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے وہ کس طرح مال بھیج رہے ہیں, وہ وہاں کس طرح, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایسا ایریا ہے کہ اس میں وہ مشکلات بھی ہیں ایسی لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ, کہ جہاں سے آپ کوئی چیز اگر چاہیں تو یار لوگ آتے جاتے بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, لہٰذا اس میں اگر ہندوستان اسلحہ یہاں تک پہنچا دیتا ہے تو اپنے لوگ ہی ہیں نا, لہٰذا ان کو جب پیسہ ملے گا, جب ڈالر کی جنکار ہوگی اور وہ لڈیاں اور رقص کریں گے, لہٰذا اس پہ یہ آواز جو اندرون ملک سے نکلی ہے وہ وہاں تک جب جائے گی تو اس کا رد عمل کیا آئے گا اور اس کا ایکشن کیا ہوگا. احمد مولانا تو کافی مطلب ہے کہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں جس پہ افغانستان کے اندر انہوں نے ڈپلومیسی کی ہے, وہ سارا کچھ ہوتا تھا. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ اچانک سے آؤٹ برسٹ کس چیز کا نتیجہ ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہی سب سے اہم سوال ہے کہ مولانا کو ہوا کیا ہے. مولانا سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جہاد اور ریاست اور شہید اور ملک اور قوم یہ کیا ہے. ہمیشہ ایک قومی سیاستدان کے طور پہ جانے جاتے ہیں, بڑی شخصیت, اور کریڈٹ بھی لیتے رہے, اور جہاں کسی کے پاس نہ کوئی راستہ نہ دلیل یا منطق ہوتی تھی, مولانا کا نام لیا جاتا تھا. اور اب یہ انتہائی غیر منطقی بات وہ کرنے پہ مجبور کیوں ہوئے. مجھے جو یہ سمجھ آ رہی ہے, مولانا کا جو قد کاٹ ہے, جو سیاسی مذہبی اور جو ان کی سپیس ہے, وہ بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تیزی سے. یہ وہ پرابلم ہے جو اب صرف نہیں, جہاں پہ وہ کٹ ٹو سائز ہوئے ہیں, مطلب ہے کہ ہارے ہیں جو ان کے اسٹرانگ ہولڈز تھے, وہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے. بہت اہم بات آپ نے کی. انہوں نے ان سب کی سپیس لی نا, اور آئندہ بھی شاید وہی لیں گے اگر یہ اس طرح کے حالات رہے تو. پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی تھی, مولانا ان کے اتحادی. نہیں, اس وقت بھی الیکشن کشمیر میں ہونے جا رہا ہے تو اتحاد تو پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں, ان کو حصہ بمطابق جسہ اس سے زیادہ ملتا رہا ہے ماضی میں. اب پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدلا ہے. یہاں بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں اتحادی ہیں,
تو سارا مین تو پھر ان کے پاس چلا جاتا, ظاہری بات ہے, اور جانا بھی چاہیے. مولانا کے لیے اسپیس بنتی نہیں, یہ مانگتے ہیں اپنے قد سے زیادہ پولیٹیکل اسپیس, وہ ان کو مل نہیں رہی. تو یہ ساری گیم صرف اپنی ذاتی سیاسی آپ کہہ لیں کہ پوزیشن کو برقرار رکھنے اس سے کی. حاصل کیا اب ہوگا نقصان کیا؟ اب انہوں نے جا کے انہوں نے دیکھا سودا کیا بکتا ہے جی, اچھا فوج کو ٹارگٹ کریں جی, بلے بلے ہو جائے گی. سوشل میڈیا پہ ایک پوری انتشاری بریگیڈ موجود ہے. تو مجھے وہ تو انہوں نے اپنا آڈینس ہی بدل لیا. انہوں نے اپنا آڈینس اس ملک کے عوام کی بجائے وہ لوگ بنا لیے کہ وہاں سے مجھے سپورٹ ملے گی, اور ملنا آپ دیکھیں شروع بھی ہوئی ہے. وہ سارے فتنہ اور انتشار. ہاں دیکھیے, مولانا کی جماعت یا ان کے جو بعض لوگ ہیں وہ یہ منطق اپنے طور پہ یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی سے وہ اپنا چھینا ہوا ووٹ بینک واپس لانا چاہتے ہیں. لیکن اگر ووٹ بینک بھی واپس لینا ہے وہی بیانیہ بنا کے, تو آپ تو کل تک جب وہ ایسی باتیں کرتا تھا تو اسے یہودی ایجنٹ کہتے تھے. آج اگر آپ وہی باتیں کریں گے تو آپ کو کیا کہا جائے؟ کیا اس کا اسرائیل کو سب سے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا, ہندوستان کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ کیا اسرائیل اور ہندوستان میں اور اس میں کوئی فرق دیکھیں, انہوں نے تو کر ڈالا, انہوں نے اکسایا. اب ایک بار بات سنیے گا, مجھے یہ ضرور کہنا ہے مولانا کی خدمت میں کہ آپ میرے اس جوان رانا کو جو اگلے محاذوں پہ جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے, اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چند پیسے لے کے, لیکن آپ اپنی انصار الفلاں کو اور اپنے جتنے لوگ آگے آپ ڈنڈا بردار چلاتے ہیں ان کو آپ مذہباً یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جہاد ہے, تمہارا یہ فریضہ ہے, اور آؤ آگے ہم ملیشیا کی صورت میں چلیں. لہٰذا انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ایسی بات نہ کریں. دوسرا ووٹ بینک, یہ ایک سیکنڈ, ووٹ بینک کی جہاں تک ووٹ بینک کی بات کہا جاتا ہے کہ جناب آپ لوگ نکلیں, آپ لوگ ان لوگوں کے خلاف نکلیں, تو کہتے ہیں کہ میں اپنی جو ہے نا صدیوں کی ایک لڑائی شروع کر دوں اپنے لوگوں کے ساتھ. بڑا آسان جواب ہے, آپ کہہ دیں میں نے نہیں نکلنا, بات ختم. آپ کہہ دیں میں نے نہیں لڑنا, آپ کہہ دیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے میں نہیں آ رہا. یہ جو کہ آپ پیسے دے کے اور آپ تو بات ہی نہیں کر سکتے اور یہ شہادتیں ہیں, تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. سر یہ پاکستان کی قوم کو یہ برداشت نہیں کرے گی. یہ تو کوئی ایک منٹ یہاں پہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے شہداء کے مجسمے جو ہے نا وہ آپ ان کو سر پیسے کے پجاری کون ہے؟ آپ کہتے ہیں میں تنخواہ نہیں لیتا, آپ تنخواہ کیوں لیں گے؟ آپ کے صاحبزادے منسٹر تھے مواصلات کے, زبان زدے عام میں ہر تبادلے ہر پوسٹنگ پہ لاکھوں روپے ملتے تھے. میں ان کے نام بتا دوں جو آپ کے فرنٹ مین تھے. وہ ایک وہ کھوکھر صاحب بھی اب عمر قید ہوئی ہے, ان کو یہ بھی غصہ ہے بہت زیادہ. ہاں جی, دیکھیں یہ چیزیں جب کھلتی ہیں تو پھر بہت دیکھیں یہ ہم اس سائڈ پہ جانا چاہتے نہیں. میں ایک بات, مولانا کو یہ جو پیسے کا تانا اور یہ شرمناک ہے سن کے ہی کہ جنہوں نے جانے دی ہیں, اب ہم ان کے لواحقین سے ان کی فیملیوں کے ہم سامنا کیسے کریں گے؟ صدیقی صاحب جناب ان سے کیسے بات کریں گے؟ آج جو لاشیں آج دفنائی گئی ہیں, جو آج کشمیر میں آپ دیکھ لیں, وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کشمیر میں کیا دیکھیں یہ جو پیشہ ہوتا ہے یہ مقدس. دیکھیں آپ کہتے ہیں استاد مقدس پیشہ, آپ پیسہ تو کسی اور شعبے میں بھی کما لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر ایک میڈیکل کا شعبہ, آپ خدمت کرتے ہیں انسانیت کی. آپ صحافت میں کہتے ہیں جناب یہ پیغمبروں کا یہ پیشہ ہے. تو یہ دیکھیں پیشے کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس کا اپنا ایک تقدس ہے. آپ ہر اس کو صرف تنخواہ سے یا اس کے ساتھ آپ نہیں اس کا موازنہ کر سکتے. میرے خیال اذانیں ہو رہی ہیں, تھوڑا وقفہ لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی, اذان ختم ہو گئی. اچھا احمد منصور صاحب, کشمیر میں 27 کو الیکشن ہونا ہے, کیا صورتحال ہے آزاد کشمیر کے اندر لا اینڈ آرڈر کی؟ دیکھیں اب چونکہ ہدف بالکل واضح ہے کہ ایک جو الیکشن پروسیس ہے اس کو سبوتاج کرنا ہے. اپنی جو ایک علیحدہ ایکشن کمیٹی ہے اس نے 15 کی کال بھی دی. پھر اس میں آپ دیکھ لیں ہتھ کنڈے استعمال ہم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جو طلبہ ہیں, لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں, کہ ان کو استعمال کرنا کہ وہ آئیں کتابیں لے کے. بنیادی طور پہ کیا چاہتے ہیں کہ ویژولز بنیں, فوٹیجز بنیں, کنٹینٹ کریٹ ہو اور ایک نیگیٹو اور سرحد پار والوں کو فائدہ ہو. تو یہ کس کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہاں ایک اور چیز کہ جو یہ باتیں ہو رہی تھی نا کہ کوئی بات چیت اور یہ ان کے ساتھ اس میں, تو آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا اس میں زیرو ٹالرنس بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جو راستے بند, کشمیر کے عوام نے بھی یہ دیکھ لیا کہ ان کے لیے جو ٹرک اشیاء خورد و نوش لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی یہ اندر نہیں آنے دیا, واپس جانے پہ مجبور. پھر جو رینجرز اور پولیس کے جو جوان ہیں ان پہ سیدھی گولیاں فائر ہونے کے واقعات, بڑی ہی افسوسناک ایک قسم کی فضا یہ پونچھ ڈویژن اور راولا کوٹ اور ادھر یہ بنی ہوئی ہے. اور لیکن بہت ساری جگہوں پہ راستے کھلوائے بھی گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہوگا جو آزاد کشمیر کی
سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک الیکشن مہم میں بھی مصروف ہیں, الیکشن سرگرمیاں بھی ہمیں بھرپور نظر آ رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ اب ان کو یہ جو اس طرح کے انتشاری جو ٹولہ ہے, گروپ ہے, گروہ ہے, اس کو ایکسپوز بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں, اور یہ بڑی جرت کی بات ہے. تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہے, میں ان رذیل سوچوں اور رذیل لوگوں کے بارے میں جو سیاپا ڈالے ہوئے ہیں, یہ کبھی جرم کر رہے ہیں, ان سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے ہی تم اگر پہلوان تھے تو جا کے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرواتے نا. 70 سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو ہر چیز مل رہی ہے اور آپ کو کوٹے ملتے ہیں, بیرون ملک آپ سب سے زیادہ ہیں. لہٰذا اس کے باوجود اگر یہ کسی سوچ کے تحت, کسی پلاننگ کے تحت, کسی سازش کے تحت اگر یہ کیا جا رہا ہے تو ریاست کا کام ہے کہ اب کوئی ٹالرنس نہیں ہے, زیرو ٹالرنس سے بھی نیچے آ جائے, -0 ٹالرنس, لہٰذا یہ کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیں نا اپنا ایک سچویشن آپ یہ دیکھیں کہ کریٹ کر دی گئی ہے نا, مطلب ہے کہ وہی جو پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں, ابھی تو ایک اور فالٹ لائن جو سے نا اس کے حوالے سے لوگ اشارے دے رہے ہیں کہ شاید اس کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں دیکھیں ہم نے ایران اور امریکہ معاملے پہ کس طرح اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا نا, بس آپ سمجھ جائیں, لوگ سمجھتے ہیں, بڑے ذہین لوگ سیانے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ہم یاد ہے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ مطلب آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے یہ بارودی سرنگیں پھٹی تھی اور ان کے اوپر کنٹرول ہوا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ایران عراق جنگ لگی, اسرائیل جنگ ادھر سے مارکا حق انڈیا جو ہے نا وہ صورتحال کرے, پاکستان کے اندر کی آزاد کشمیر میں صورتحال ہو اور اس طرح کی کوئی چیز ہو, تو وہ پھر جو ہے نا وہ ایک بڑی وولٹائل چیز. مجھے آپ سوال کا جواب دیں گے. میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, آزاد کشمیر کے اندر جو ہونا شروع ہو گیا ہے, اور پھر ایک صوبہ جہاں پہ اپنے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے جس کا جہاں جنگجو بسائے گئے تھے, وہ نہیں ہے, تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو کیسے مجھے اب آپ نے بات تو کر دی, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. ٹائمنگ چیک کیجیے گا احمد منصور. ایک طرف مولانا گفتگو کرتے ہیں, ایک طرف بلوچستان میں ہمارا جو آپریشن شابان وہ جاری ہے کامیابی سے, ایک طرف آزاد کشمیر میں جو ہے مختلف جو ہے وہ دھنیں چلائی جاتی ہیں, چوتھی جانب ایک وہ بندہ عطر من اللہ جس کو آپ نے بھرتی کروایا تھا اور جس نے تو عطر من اللہ کو آپ نے کروایا تھا ان دنوں, یار چھوڑیں, لہذا غلطی مان لیں, ترجمان تھے افتخار چوہدری صاحب. تو اب وہ آرٹیکل لکھتے ہیں کہ وکلاء تحریک کیوں نہیں شروع ہو سکتی. یار یہ ذرا جوڑے ساری چیزوں کو, تو معاملہ جا کدھر رہا ہے, آپ اس پہ بتائیں نا کہ یہ آرٹیکل کیا ہے. آپ تو سب سے زیادہ, ہم تینوں میں سب سے زیادہ جانتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اب اگر دیکھا جائے عطر من اللہ صاحب کے ماضی کو, آپ نے کہا یہ ملازم تھے بھائی جان, آپ کو بھی بتایا کرو نا. عطر من اللہ صاحب کا جو ہے نا اگر دیکھا جائے, ہاں وہی تو کیا بھرتی کرایا صدیقی صاحب نے, میں نے نہیں کرایا یار, یہ خود ہی بہت سارے اس کے پیچھے, ہاں وہ اس میں بہت سارے کہانیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں آپ یہ دیکھیں نا, مطلب ہے کہ وہی زیبا کو چھوڑ دینا, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ آنا, تو اس وقت تو چپ رہنا. جنرل فیض حمید کا معاملہ, ٹھیک ہے نا. اور پھر اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے صوبائی وزیر تھے آپ, جب اس نے آئین توڑا ہوا تھا تو آپ اس کا حلف لے کے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور مطلب یہی نہیں, پھر آپ اور پیچھے چلے جائیں تو پھر اب بات کہیں اور چلی جائے گی کہ جناب, ہاں وہ پھر کہانی آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جب جو ہے نا جتنا پولیٹیسائز کیا اس جوڈیشری کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو تباہ کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیچارے منصور علی شاہ کا بھی استعفیٰ کروا دیا, اور وہ سارا کا جو تحریک چلے کسی طرح سے ہو. ہم بتا رہے تھے کہ بھائی نہیں ہو سکتا, آپ ایک ڈکٹیٹر کے صوبائی وزیر رہے ہوں اور آپ اس کے بعد سارے انجوائے کریں پرکس اینڈ پریولیجز, اور پھر ایک حساس ادارے کی سفارش کروا کے آپ سپریم کورٹ کا جج بنیں, اور پھر آپ جو ہے نا وہاں پہ سیاست شروع کریں ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حق کے اندر, جو ہے نا مطلب ہے کہ کیس کوئی اور ہے 184(3) اس کا لے لو, مطلب ہے کہ پورے آئین اور قانون کو تباہ و برباد کر دیں. لیکن ٹائمنگ بتائیے. اب یہ جو ہے نا میرا خیال ہے وہ
گھر بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائر ہو کے اور کرنو کچھ ہے نہیں, مایوسی تو پھر یار مایوسی ہے, یہی کرنا ہے بس. تو بس اتنی بڑی آپ ٹی وی بتا رہے ہیں تباہی کی, جہاں گئے داستان چھوڑ گئے, تو اب بھی ہو سکتا ہے نیا کوئی تباہی کا کانٹریکٹ پکڑا ہو. دیکھیں آپ اس کو یو نیور نو. یا بالکل ٹھیک ہے, کچھ تو ہو سکتا ہے. دیکھیں صدیقی صاحب ایک بات میں ضرور, آپ کیونکہ وقت بھی آپ کا قیمتی ہے, اور ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ٹائمنگ ہے, جو معاملات ہیں, اس پہ میں نے جیسے پہلے کہا -0 ٹالرنس ہونی چاہیے, میڈیا پہ بھی نظر ہونی چاہیے, علماء پہ بھی ہونی چاہیے, وکلاء پہ بھی ہونی چاہیے, ہر ایک پہ ہونی چاہیے. ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کہ ایک اور بھی وہ تو کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح, یہ حافظ صاحب ہے ہمارے فیلڈ مارشل, یہ امام الاثر ہیں اس وقت پوری دنیا کے, آپ دیکھ لیجئے پلیٹ فارم پہ. لہٰذا یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ ایک صحافی اگر نکل جائے, میں نے دوسرا کہنا یار ہے کیوں چلا گیا. اب حافظ صاحب آ گئے ہیں, وہ بھائی جان امامت کرا رہے ہیں, اور ان کی امامت کے پیچھے سب کو چلنا ہوگا. دیکھیں اب دیکھیں اس پہ جو ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ادارے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل جو کردار بنتا ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اور ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی سب سے بڑا ایک وہ ہے معاملہ ہے جس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ویسے اسحاق ڈار صاحب بڑے خوش ہوں گے سارے معاملے میں, سارے توپوں کا رخ مولانا کی طرف ہو گیا. نہیں, اور بھی بہت کچھ ہونا ہے. مطلب ہے کہ ایران اور اسرائیل والا معاملہ جو ان سے امریکہ والا وہاں پہ حملے شروع ہو گئے, لیکن بات یہ ہے کہ یار اس ساری اس میں جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے. مطلب اس پاکستان کا جو پیس پروسیس کے اندر پاکستان کا قد بڑا ہوا, ظاہر ہے اس کے بعد پاکستان اتنا ہی زیادہ ان قوتوں کی نظر کے اندر آیا نا, چاہے وہ دوست ہونا ہو, انڈیا افغانستان, یہ جو ٹرائیکا ہے یہ آپ کو بلوچستان میں بھی نظر آ رہی ہے اس وقت, یہ ٹرائیکا آپ کو آزاد کشمیر میں بھی نظر آ رہی ہے, اور اس ٹرائیکا کے جو ایجنڈے کو دانستہ یا نادانستہ آگے بڑھاتے ہوئے مولانا بھی نظر آ رہے ہیں. جانتے پھر وہ کہتے کیا تھے کہ وہ ایجنٹ ہے, کہتے تھے وہ ایجنٹ ہے. چلیں بہرحال جی اس پہ آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے خیال میں مولانا ایسا سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں. شرائط دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے, لانے کے بعد.